میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ابھی 2 ہفتے پہلے میں ضلع امرکوٹ میں تھا، جو کہ تھرپارکر کے بالکل جسے کہتے ہیں نا آن دا لپ آف دا ڈیزرٹ ہے، مطلب اس کے مشرق کی طرف ریگستان ہے اور اس کے مغرب کی طرف نہروں سے ایریگیٹڈ علاقہ ہے۔ تو وہاں کنری ایک شہر ہی اب تو بن گیا ہے۔ میں نے جب پہلی بار کوئی 43-42 سال پہلے دیکھا تھا تو تب تو چھوٹی سی آبادی تھی۔ وہاں کنری کے نزدیک میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پہ جو رہنے والے ہیں وہ رند بلوچ ہیں اور بہت غریب لوگوں کا گاؤں ہے۔ سارے بیچارے ہاری ہیں، یعنی وہ جو کہ کسی کی زمین پہ کام کرتے ہیں اور جب فصل کٹتی ہے تو انہیں کچھ دانے مل جاتے ہیں، کبھی کچھ روپے مل جاتے ہیں۔ تو میں وہاں پہ ایک بیوہ کو ملا، یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اماں ہے، خیری ان کا نام ہے، اور جو سیدھے ہاتھ پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے علی حسن، ایک بیٹا ہے، اور الٹے ہاتھ پہ حبدار ہے جو کہ 15-16 سال کا ہے۔ وہ یہ 2 بیٹے ہیں اور بہو ساتھ ہے، اور ایک پوتی بھی ہے بہو کی گود میں، یعنی اماں کی ایک پوتی بھی ہے۔ اماں سے میں نے پوچھا کہ بس یہ 2 ہی بیٹے ہیں آپ کے؟ کہنے لگی نہیں، میرے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، 9 دانے تھے کل، اور ان کا جو شوہر تھا بھورو، وہ بھی رند بلوچ ہی تھا۔ وہ بیچارہ 2009 میں کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہے، ناک میں کوئی انفیکشن ہوئی، بیچارہ ہسپتالوں میں گیا، دھکے کھائے، پیسے خرچے، قرضے لیے، کیونکہ کہاں غریب کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ خود یہ خرچ کر لیں۔ تو وہ 50-60 ہزار روپیہ قرض بھی ان پہ چڑھا 2009 کے اندر، اور آخر وہ بھورو جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو بڑا مشکل وقت آ گیا، کیونکہ یہ جو حبدار ہے چھوٹا آخری بیٹا، یہ اس وقت گود میں تھا، یہ کوئی 6-7-8 مہینے کا تھا صرف۔ تو پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹوں کو ساتھ لگایا۔ وہ جو 2 کلے زمین تھی جو کسی زمیندار کے اس پہ یہ کرتے تھے، مطلب ٹھیکہ تو نہیں ہوتا، وہ آپ نے شیئر کے اوپر آپ کرتے ہیں، وہاں پہ سندھ میں جو رواج ہے اس میں ٹریکٹر کے پیسے شاید ہاری کو دینے پڑتے ہیں ہل چلانے کے لیے، باقی کھاد بیج وغیرہ جو ہے وہ آدھا آدھا ہوتا ہے، کچھ ہے کوئی سسٹم ایک بنا ہوا ہے۔ اور یہ چونکہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے ہاری، تو وہ زمیندار کے جو کامدار ہیں وہی حساب رکھتے ہیں۔ تو میں نے اماں سے پوچھا کہ جی چلیں پیچھے کی بات تو چھوڑیں، وہ تو آپ لوگوں نے محنتیں کر کے وہ جو بھوروں کے بیماری کے اوپر قرضہ تھا وہ تو اتار لیا۔ 2022 میں سندھ تو ڈوب گیا تھا، لیکن میں سن چکا تھا کہ تھر میں ریگستان میں چونکہ بارش زیادہ پڑی تھی تو فصلیں بڑی اچھی ہوئیں۔ تو کہتی ہیں ہاں بڑی اچھی فصل ہوئی، ہمیں دانے تو تھوڑے سے مل گئے تھے، 1 من کے 2 من باجرہ مل گیا، اور ساتھ 5,000 روپے بھی ملے، تو وہ بڑا اچھا رہا اس سال۔ اب 2022 میں 5,000 روپے کی کیا اوقات تھی، اور 1-2 من دانے تو کچھ بھی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اماں یہ جو بیٹے ہیں باقی کے یہ نہیں کچھ بھی کرتے؟ کہنے لگی جو حبدار ہے یہ لوگوں کی بکریاں چراتا ہے، اور اس کو مہینے کے 2,000 روپے ملتے ہیں، کوئی 10-20 بکریاں لے جاتا ہے، وہاں باہر گاؤں سے جنگل میں چرتی رہتی ہیں، شام کو لا کے ہر گھر میں چھوڑتا ہوا واپس آ جاتا ہے، اور وہاں بیچارہ بھوکا پیاسا ہی رہتا ہوگا، زیادہ زیادہ پانی لے جاتا ہوگا۔ اور جو علی حسن ہے یہ چند گائیں لے کے جاتا ہے، بیل اور گائیں لوگوں کی، اور اس کو 3,000 روپے ملتے ہیں، اور ان کی جو کل ہارپا جسے کہتے ہیں، یعنی کسی زمیندار کی زمین کے اوپر کام کرتے ہیں، تو وہ ہوتا یہی ہے کہ سال کے آخر میں 1-2 من باجرہ مل گیا، یا اپنے کچھ روپے تھوڑے سے مل گئے۔ تو میں نے کہا اماں باقی بیٹے یہ تو 2 ہیں تو 4 اور ہیں؟ وہ کہنے لگی وہ 4 کی شادی ہوئی ہے، وہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، یہ بھی علی حسن بھی شادی شدہ ہے لیکن اماں کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے کہا وہ نہیں کبھی مدد کرتے؟ کہتی لو انہوں نے کیا مدد کرنی ہے، وہ اپنے بال بچے کو کھلائیں۔ تو پوچھا کہ کتنے بال بچے ہیں؟ کہنے لگی کہ جو 2 بڑے ہیں ان دونوں کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ان کی بیویاں دوبارہ سے امید سے ہیں کہ شاید اب بیٹا ہو جائے، بیٹا پیدا کرنا لازمی ہے۔
اور جو دو اس کے بعد کے ہیں ان دونوں کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، شادیوں کو کافی سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وہ جو 3 بیٹیاں ہیں ان کی بھی شادیاں، ان کے بھی 6 7 بچے ہیں۔ میں نے کہا اماں تو پھر اگر آپ لوگوں نے کم پیدا کیے ہوتے تو کوئی پڑھائی تعلیم کے اوپر کچھ لگا دیتے تو کوئی بہتر نہیں تھا؟ کہتی نہیں، جتنے زیادہ بچے ہوں اتنا آدمی امیر ہوتا ہے۔ میں ہنسا تو نہیں اس بات پہ، کیونکہ ترس ہی آتا ہے نا لوگوں کی سادگی پہ، پر میں نے ایک بات ضرور کہی، میں نے کہا اماں تو پھر آپ کیوں نہیں امیر ابھی تک ہوئی؟ 6 بیٹے پیدا کیے، 3 بیٹیاں، تو آپ کیوں نہیں امیر ہوئیں؟ اماں نے تو نہیں کہا، لیکن ایک اور جگہ اسی طرح کی ایک غریب عورت انہی کے گاؤں میں، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ میں نے کہا کہ اتنی یہ برے حالات کیوں ہیں؟ کہتی کھانے والے بہت تھے۔ تو اماں نے تو یہ بات نہیں کہی، لیکن جو منطق ہے اس میں، لاجک تو یہی ہے نا کہ جی کھانے والے بہت تھے۔ تو میں نے پھر جو ذرا سا کریدا تو کہتی ہے کہ دیکھو بیٹے زیادہ ہوں نا تو پھر وہ مدد کرتے ہیں اور پھر کمائی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اماں کمائی زیادہ ہوتی ہے تو کھانے والے بھی تو زیادہ ہی ہو جاتے ہیں نا۔ اگر 2 ہی بیٹے ہوں صرف تو سارے مل کے کماؤ تو شاید ان تنگی کے حالات سے باہر آ جاؤ۔ تو وہ کہتی نہیں، زیادہ اولاد ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ اب جس وقت میں انہیں ملا ہوں تو انہیں ایک NGO سے 3 قسطوں میں 51,000 روپیہ ملا تھا۔ 17,000 کی 3 قسطیں انہیں ملیں، 51,000 ہی بنتا ہے، جو میرا حساب ذرا کمزور ہے، آپ خود لگا لیجئے۔ تو 2 قسطیں یہ لے چکے تھے، تو میں نے پوچھا تو کہنے لگی بس وہ چونکہ اس سال ہمیں تو بہت تھوڑے پیسے ملے تھے، بلکہ کچھ بھی نہیں ملا، بریک ایون ہی ہوا، جو فصل کو لگایا وہ کہتی بریک ایون ہی ہوا۔ اب ان پڑھ لوگ ہیں بیچارے، انہیں کیا پتہ وہ کامدار جو ہے زمیندار کا وہ کیا لکھ رہا ہے وہاں پہ، وہ تو ان کے ذمہ بنا دیتا ہے نا کہ جی اتنا تم نے قرض بھی لیا ہوا ہے۔ تو یہ چپ چاپ غریب لوگ ہیں، ورنہ ان کا زمیندار جو ہے وہ نکال دے گا انہیں کہ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے نکلو، اور یہ دھکے کھاتے ہوئے پتہ نہیں پھر کسی اور زمیندار کی غلامی میں جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اس سال، وہ ایسا ہی تھا، اور اگر یہ 17,000 روپے ہمیں نہ ملتے تو پھر بس یہ جو لڑکے 5,000 روپیہ مہینے کا لا رہے ہیں وہی ہونا تھا۔ میں نے کہا تو وہ جو 4 بیٹے ادھر ہیں وہ نہیں کبھی مدد کرنے کو آئے؟ کہنے لگی کہ لو مدد کرنے کو آئے، وہ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ اماں کچھ ہے تو ہمیں بھی دے، ہمارا پورا نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ بھی تعلیم ان کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی ہار پائی کرتے ہیں، کسی بڑے کی زمین لے کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اماں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر سال فصل کٹتی ہے تو ان کے اوپر اتنا قرض نکلا ہوتا ہے، تو وہ زمیندار کہتا ہے اچھا بھائی اتنے تم نے لیے تھے، یہ حساب بنتا ہے، یہ لو 2,000 روپے تمہارے بنے۔ تو وہاں پہ بھی غربت ہے، لیکن اماں اصرار کر رہی تھی کہ وہ بچے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا اماں وہ اب جو بتایا آپ نے کہ وہ دونوں کی بیویاں پھر امید سے ہیں، تو اگر پھر بیٹی ہو گئی تو کہتی پھر کوشش کریں گے، بیٹا ہونا چاہیے لازمی۔ اب انہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو وہ جیسے ایک اور بی بی مان گئی تھی کہ ہاں وہ ہمارے کھانے والے زیادہ تھے، اماں خیری جو ہے نا انہوں نے نہیں مان کے دیا کہ جی ہم اس لیے بھی غریب ہیں کہ ہم آگے ترقی کر ہی نہیں سکتے، ہم اولاد کو پڑھا ہی نہیں سکتے، جبکہ اسکول سرکاری ہیں، وہاں ان کا خرچہ صرف یہ ہے کہ وہ کبھی بچہ کوئی نوٹ بک، کوئی پینسل، کاغذ، کوئی اریزر مانگ لے گا تو وہ بھی یہ دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو پھر ہن اے وے کہ بال چوکھے ہون تے بندہ امیر نہیں جے ہوندا، بلکہ غربت ہی بڑھتی ہے، کیونکہ امیر لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی 1 بچہ پیدا کرتا ہے، کوئی 2 بچہ پیدا کرتا ہے۔ اب آج کل امیر جو لوگ ہیں، غریب جو ہے وہ اتنے بچے پیدا کر لیتے ہیں درجن بھر، تو غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ جاتے جاتے آپ کو ایک اور بھی بات سنا دوں، ایک اور گاؤں میں گیا، وہاں پہ وہ بھی اسی کنری کے نزدیک ہی تھا گاؤں، وہاں پہ ایک بندی پارسان سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کا میاں جو مول چند ہے وہ یہ کرتا ہے، کنسٹرکشن کے کام کرتا ہے، میرا خیال ہے وہ راج ہے، برک لیئر جسے آپ کہتے ہیں، اور وہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کچھ پڑھی لکھی ہے پارسان، اور بڑی چٹک پٹک تھی۔ میں تصویر آن پرپز نہیں لگا رہا،
وہ چھوڑیں کیوں نہیں میں لگا رہا. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہتی 4. میں نے کہا پھر آگے تم نے اور مزید بچے پیدا کرنے ہیں؟ کہتی نہیں، میں کانٹرسیپشن پریکٹس کر رہی ہوں اور اب بالکل نہیں ہوں. اور اپنے گاؤں میں وہ ایسی چٹک عورت تھی، اس نے اور عورتوں کو بھی سمجھایا ہے کہ وہ بھائی یہ نہ کرو، اور یہ جو 14 سال کی عمر میں شادیاں کر دیتے ہو لڑکیوں کی، یہ بھی غلط ہے. 18 سال کی تو ہو لینے دو. میں نے کہا تمہاری شادی کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ کہتی 14 سال. تو میں نے کہا پھر، کہتی اس وقت مجھے پتہ نہیں نا تھا، یہ تو اب ایک این جی او کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے، تو ان کی مدد سے یہ پتہ چلا کہ یہ کام غلط ہے. تو کہتی میری جو 2 بیٹیاں ان کا میں بالکل انہیں پڑھنے دوں گی، بیٹے بھی دونوں اسکول میں جا رہے ہیں. اور کہتی ہے اور ان کی شادی کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے آگے نہیں پڑھنا تو پھر 18 سال سے پہلے پھر بھی شادی نہیں ان کی کرنی. اور وہ 4 بچوں پہ رک گئی ہے. لیکن وہ جو خیری کے 2 بیٹے جن کی 4 بیٹیاں اور اب 5ویں بچے آنے والے ہیں، اور اگر وہ رب انہوں نے منڈے دے دے تو چنگا شاید بریکاں لا لین، نہیں تو انہوں نے اس کرہ زمین جو ہے نا اس کے اوپر 8 بلین کر کے ہی چھوڑنے ہیں. وہ لگے رہیں گے. میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بیٹے کے چکر میں لگے رہے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بیٹی کے چکر میں لگے رہے کہ نہیں کری جاؤ، اور کسی دن تو بیٹی آئے گی. ان کی بیٹی نہیں ہوئی اور ان کے بیٹا نہیں ہوا. تو غریب لوگ یہ جو زیادہ کر رہے ہیں، پارسان جو تھی وہ ایک ایکسیپشن تھی، اور یہ جو زیادہ کر رہے ہیں وہ معافی کے لائق نہیں ہیں. جاتے جاتے آپ کو ایک مزاحیہ بات بتا دوں، یہ کہیں آج سے 8-9 سال پرانی بات ہے. انڈس ڈیلٹا میں ایک گاؤں میں گیا، وہاں پہ دل ذات کے لوگ ہیں وہ رہتے تھے، اور بندے کا نام ہے ذوالفقار دل، وہ جو کہ اس گاؤں کا آگو تھا. وہ ایک این جی او نے انہیں وہاں پہ سولر بجلی لگا کے دی. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جی کتنا فائدہ ہوا، سانپ بچھو رات کو دکھ جاتا ہے، ٹی وی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے لے کے لگا لیے ہیں. تو ایسی باتوں میں نے پوچھا کہ ذوالفقار آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو اس نے کوئی 13 یا 14 بتائے. تو میں نے کہا ہیں، اب میں ذرا حیران سا ہو گیا. تو کہتا لو میرے تو کم ہے یار، اس کے دیکھو اس کے 17 بچے ہیں، اور فلانے کے 16 بچے ہیں. یہ وہ جتنے مرد بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک نے پھر بتایا کہ جی ہمارے اتنے بچے ہیں. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، یہ اس گاؤں میں کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی؟ کہتا ہے صاحب بجلی تو تھی نہیں، جیسے ہی اندھیرا پڑتا تھا کام پہ لگ جاتے تھے، تو بچے ہی پیدا ہونے تھے نا 18. تو میں نے کہا اب؟ کہتا ہے اب رات بھر بتی جلتی رہتی ہے، اب کوئی نہیں. تو یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. اب جا کے دیکھنا چاہیے ہے کہ ان 10-12 سال میں کوئی بچوں میں کی تعداد میں کمی آئی ہے کہ بتی بجھا کے اب کام چالو ہے.